اچھا جی، کاکٹیل بریڈنگ سولوشنز کا پارٹ 86 ہے یہ۔ السلام علیکم، میں ہوں احسن ظفر، کراچی پاکستان سے۔ آج آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ کافی سارے لوگوں نے کچھ اور کویسچنس کیے تھے ہینڈ فیڈ سے ریلیٹڈ، اور مجھے بہت امپورٹنٹ لگے کامنٹس میں وہ، تو میں نے سوچا کہ آج کی ویڈیو میں اس کو کنسیڈر کریں گے۔ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل میری کوئی ویڈیو کیوں نہیں آئی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پرندوں کی میڈیسن کا بزنس سٹارٹ کیا ہوا ہے اور اچھا چل رہا ہے۔ کل آرڈرز جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ آ گئے تھے، اور سارے کے سارے جو تھے وہ آؤٹ آف سٹی سے آئے تھے، یعنی کہ پاکستان کے ڈفرینٹ سٹیز سے آئے ہوئے تھے۔ تو مجھے ٹی سی ایس والوں سے براہ راست رابطہ کرنا پڑا بار بار، کیونکہ آرڈر بہت زیادہ آ گئے تھے الحمدللہ۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ میں پھر ظاہر ہے پورا دن بھاگ دوڑ میں بزی، کیونکہ پیکنگ بھی کرنی ہوتی ہے، یہاں سے تیار کر کے بھیجنی ہوتی ہے، تو اس میں ٹائم کافی زیادہ گزر گیا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ چلو یار آج ریسٹ کر لیتے ہیں، آج ویڈیو نہیں بناتے، تو کل اس لیے نہیں آئی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ کافی سارے لوگوں کے کامنٹس کے میں رپلائی بھی ٹائم سے نہیں کر سکا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی کافی لوگوں نے میسیجز بھیجے ہوئے ہیں، بٹ یہ ویڈیو ڈالنے کے بعد میں انشاءاللہ تعالی شام میں وہ میسیجز دیکھ کر آپ لوگوں کو رپلائی ضرور کروں گا۔ اب آتے ہیں مسئلے کی طرف کہ لوگوں کو مسئلہ آ کیا رہا ہے۔ کافی لوگوں نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی، اور کچھ پہلے کی ہینڈ فیڈ کی ویڈیو تھیں، ان کو دیکھ کر لوگوں نے کویسچن مجھ سے کیا۔ انہوں نے کہا یار حسن بھائی، آپ تو ماشاءاللہ مطلب بڑے زبردست طریقے سے، پروفیشنل طریقے سے ڈائریکٹلی کھلا کے اور فوراً سے سرنج نکال لیتے ہو، یعنی قطرہ کوئی ٹپکتا نہیں ہے منہ پہ یا سر کے اوپر کاکٹیل کے۔ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ یار ہم ہینڈ فیڈ کرواتے ہیں، چونکہ ہمیں اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے، بہت کم ایکسپیرینس ہے، تو جب ہم ہینڈ فیڈ کرواتے ہیں تو وہ جو ہینڈ فیڈ کروا کے جب ہم انجیکشن منہ سے نکال رہے ہوتے ہیں نا کاکٹیل کے، تو کیا ہوتا ہے نکالنے میں نا وہ سر پہ ٹپک جاتی ہے ہینڈ فیڈ نا، تھوڑی انجیکشن سے نکل کے سر پہ گر جاتی ہے یا اس کے شولڈر پہ گر جاتی ہے، تو وہ پھر نا نکالنا بڑا عذاب ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کیونکہ سوکھ جاتی ہے نا وہ، پھر بہت جلدی فوراً سوکھ جاتی ہے ہینڈ فیڈ، تو اس میں کیونکہ پانی ملا ہوا ہوتا ہے، تو جب وہ ہینڈ فیڈ گرتی ہے کہیں پہ کسی ڈرائی پلیس پہ، تو فوراً سے سوکھ جاتی ہے، جیسے بیسن سوکھتا ہے یا آٹا نہیں سوکھتا جس طرح سے، اس طرح سے سوکھ جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یار پرندے کے اندر سے وہ نکالنا بہت بڑا عذاب بن جاتا ہے۔ تو لوگوں کو یہ پرابلم آ رہی ہے، اور یہ واقعی جینوئن پرابلم ہے، یہ کسی کو بھی آ سکتی ہے۔ اب دیکھیں میں تو کس طرح فوراً کھینچ لیتا ہوں، میں گرنے نہیں دیتا نا ان کو، اور میں پھر دوبارہ صاف کرتا ہوں انجیکشن کھلانے سے پہلے۔ تو میرا طریقہ تھوڑا سا فاسٹ ہے، اس لیے میں جیسے ہی میں فیڈ دیتا ہوں نا، پرندہ جب کھا لیتا ہے تو میں جب ہٹاتا ہوں نا منہ سے نکالتا ہوں تو فوراً پیچھے کر لیتا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، فوراً پیچھے کر لیا میں نے۔ اگر میں الٹا اس کو لٹکائے رکھوں گا تو پھر تو گرے گی نا اس میں سے فیڈ، یعنی کوئی ایک آدھ قطرہ تو نکل سکتا ہے۔ خیر میں تو بہت احتیاط کرتا ہوں، پھر بھی یہ دیکھیں کبھی نہ کبھی ہمارے پاس بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت یا تو پرندے کے منہ سے پرندہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے اگل دیتا ہے، گرمی کی وجہ سے نا جو فیڈ کھائی ہوتی ہے وہ بھی اگل سکتا ہے وہ، تو اگلنے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ لگ جاتی ہے سائڈ پہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نکالنی کیسے، اگر لگ جائے منہ کے سائڈوں پہ یا سر پہ لگ جائے تو جو پتھر بن جاتی ہے نا جب، یہ پھر نکالنی کیسے، نکلے گی کیسے، تو اس کا میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ نکالنے کا طریقہ یہ ہے بھائی کہ آپ روئی لیں گے، اور روئی کو جو ہے نارمل پانی جو ہوتا ہے، گرم پانی، گرم سے مراد یہ کہ نیم گرم ہو، گرم چولہے والا گرم نہ ہو، یا آپ نارمل ٹیمپریچر کا لے لیں۔ آپ گرم سے پتہ نہیں کچھ اور کر دیں گے، چھوڑیں آپ گرم کو، آپ نارمل بس بالٹی میں جو پڑا ہوتا ہے وہ نکال لیں۔ آپ روئی بھگوئیں، آپ اس کے اندر کسی کپ میں پانی ڈال لیں، روئی بھگوئیں اس کے اندر، اور وہ روئی جب پوری گیلی ہو جائے نا تو پھر آہستہ آہستہ اس جگہ پہ جہاں پہ وہ فیڈ گر کے سخت ہو گئی ہے اس جگہ پہ بالکل آرام سے پھیریں، تاکہ وہ جو فیڈ ہے نا وہ کیا کرے گی، روئی سے نکلتا ہوا پانی جو ہے وہ فیڈ اپنے اندر ایبزارب کر لے گی اور پھر پھول جائے گی۔ تو جب گیلی ہو جائے گی نا تو پھر بڑے آرام سے روئی کے ساتھ نہیں نکلتی جائے گی، آرام سے صاف ہو کے۔ اگر آپ کھینچیں گے اس کو، اس کے ساتھ زور آزمائی کریں گے تو بھائی پر بھی نکل جائیں گے کاکٹیل کے، تکلیف بھی ہوگی، اور دوسرا یہ کہ وہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ہم پر اس طرح سے کھینچتے ہیں کہ وہ دوبارہ پر وہاں سے نکلتا بھی نہیں ہے، ایسا کیس میرے پاس ہو چکا ہے۔ جب میں نئے رکھتا تھا اس وقت کی بات ہے کہ پرندے کی جو کاکٹیل کی چونچ کے پاس والے جو دو بال ہوتے ہیں نا سائڈوں پہ، جو گال پہ جو لگے ہوتے ہیں بال، ان پہ لگ گئی تھی وہ فیڈ، تو میں اس ٹائم اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا، تو میں نے کیا کیا، کھینچ دیا وہ نا۔ اب وہ کھینچنے سے یہ ہوا کہ وہ اتر تو گئی، لیکن جب پرندہ بڑا ہو گیا، کاکٹیل جب میرا بالکل تیار ہو گیا، سیلف ہو گیا، وہ بھائی اس کے پر آئے نہیں اس جگہ سے، یعنی وہ دونوں پر کھینچے ہوئے نکلے ہی نہیں دوبارہ۔ پھر 1 سال ہو گیا ماشاءاللہ، اس نے بریڈ بھی کر دی، لیکن وہ بھائی اس کے ایسے کے ویسے ہی ہیں۔ خیر وہ تو بعد میں پیئر سیل آؤٹ ہو گیا تھا، لیکن بریڈ بھی صحیح کر رہا تھا، سب کچھ صحیح تھا، لیکن اس کے وہ ایک تھوڑا سا وہ نشان آ گیا تھا کہ بھائی یہاں سے پر آیا ہی نہیں ہے اس کے منہ کے پاس سے، بالکل معمولی سا تھا، لیکن مجھے پتہ چل گیا تھا، ظاہر ہے میں نے رکھے ہوئے تھے تو مجھے آئیڈیا تھا کہ یار اس کے یہ مسئلہ ہے۔ تو میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ آپ نے روئی سے نکالنی ہے، اور آرام سے پھیرنی ہے، آپ نے رگڑنی نہیں ہے روئی کے، پورا آپ بیسن کی طرح رگڑ دیں اس کو پورا، یہ نہیں کرنا، آپ نے آرام سے جو ہے پھیرنی ہے، خود بخود نکل جائے گی۔
دوسرا یہ ہے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار ہم کاکٹیل کو ہینڈ فیڈ کرواتے ہیں تو فیڈ میں کیا دیں کیا نہ دیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، آپ بھی ٹھیک سے بتاتے نہیں ہو۔ دیکھو آج میں نا تمہارے مسئلے حل کر دیتا ہوں۔ دیکھو میں جو استعمال کرتا ہوں نا، میں تو مجھے کبھی ہر چیز میں فالو نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، میں بہت سارے خطرناک کام بھی کر رہا ہوتا ہوں، تو وہ جو ہے نا آپ کے لیے ٹھیک نہیں رہیں گے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میں بالکل سمجھ لیں کہ بہت ہی لاپرواہی سے بھی کام لے رہا ہوتا ہوں، اب لیکن ایسا اس لیے ہے کہ چلو مجھے آئیڈیا ہے، ایکسپیرینس ہے، اگر کوئی چیز میری خراب ہو جاتی ہے، مسئلہ ہوتا ہے تو میں اس کو ٹھیک کرنا بھی تھوڑا سا جانتا ہوں، تو اس لیے بھی میری لاپرواہی میں بھی میں بہت اچھے سے کام کر لیتا ہوں۔ تو آپ مجھے بھائی کچھ چیزیں ایسی ہیں اس میں فالو مت کیجیے گا۔ اب جیسے آپ نے ہینڈ فیڈ کا پوچھا نا، تو ہینڈ فیڈ میں جو دیتا ہوں نا، میں دیتا ہوں آٹا اور بیسن ملا کے دیتا ہوں۔ اب آپ بولیں گے آٹا اور بیسن ہم بھی ملا کے دیں کیا؟ بھائی آپ نہیں دیں، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں آپ امپورٹڈ ہینڈ فیڈ لیں، جو آپ کو برڈ شاپ سے ملتی ہے، جو ویریفائڈ ہوتی ہے، وہ آپ لیں، آپ اس سے فیڈ کروائیں، ٹھیک ہے۔ اب میرے پاس مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ میرے پاس تقریباً 30 چکس نکلتے ہیں، 30-32 چکس جو میں ہینڈ فیڈ پہ اٹھاتا ہوں نا، وہ اس طرح ہوتے ہیں 25 30 32۔ اب اتنے کی ہینڈ فیڈ امپورٹڈ جو ہے نا وہ بہت ایکسپینسو ہے، ہائیلی ایکسپینسو ہے، وہ 2,500 روپے کا میرے خیال سے اتنی چھوٹی سی پاؤ سی آتی ہے وہ، جو کیٹی کی ہے تو وہ بہت اچھی، مگر جس نے 1-2 پیس رکھے ہوں یا 4 رکھے ہوئے ہوں ہینڈ فیڈ کے چکس اٹھائے ہوں تو اس کے لیے تو چلو چل جائے گی، لیکن بھائی جس نے 30-32 اٹھائے ہوں تو وہ کہاں سے پوری کرے گا؟ وہ تو ایک دن میں ختم ہو جائے گی میرے پاس، تو میں کہاں سے اتنی مہنگی جو ہے وہ افورڈ کروں گا؟ تو مجھے میری بات کو سمجھیں تھوڑا سا۔ اب میں کرتا کیا ہوں، دیکھیں آج کل میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں نے میڈیسن کا کام شروع کیا تو کافی نئی چیزیں مجھے پتہ چلیں، ملٹی وائٹامنس کے بارے میں بہت ساری نئی باتیں پتہ چلیں، کیلشیم کے بارے میں اور جو اینٹی بائیوٹکس ہیں ان کے بارے میں۔ اب میں کرتا کیا ہوں کہ جو ان کی ہینڈ فیڈ بناتا ہوں نا آٹے اور بیسن کی، اس میں ملٹی وائٹامن کا 1 چمچ ڈال دیتا ہوں، ٹی اسپون جو ہوتا ہے نا 1 گرام، وہ ڈال دیتا ہوں۔ آپ یقین نہیں کریں گے بھائی، سمجھ لیں کہ وہ بالکل امپورٹڈ فیڈ بن جاتی ہے میری، جو دیسی فیڈ ہے نا یہی میں کروا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سے بچے بھی آپ کے سامنے ایکٹیو ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، فیڈ بھی ٹھیک سے لے رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ اچھا یہ میں آپ کو دکھانے کے لیے نا جب میں ویڈیو بنا رہا تھا تو جان بوجھ کے آرام سے فیڈ کروا رہا تھا، ورنہ بھائی مجھے مشکل سے 1 منٹ لگتا ہے، یہ سب فارغ ہو جاتے ہیں۔ ابھی تو بچے بھی کم رہ گئے ہیں، کافی سارے سیل آؤٹ ہو گئے ہیں، تو یہ تو بس آخری کے رہ گئے ہیں، تو ان کو تو میں 1 منٹ میں ہی 1 جھٹکے میں کھلا دیتا ہوں۔ وہ تو ویڈیو بنانی تھی، ویڈیو میں ظاہر ہے بات کرنی ہوتی ہے، سمجھانا ہوتا ہے، ایک ٹائم نکالنا ہوتا ہے نا ویڈیو میں، تو اس لیے میں آرام سے کھلا رہا ہوں تاکہ ویڈیو بن جائے اور میں جو اپنی بات جو ٹاپک پہ میں بات کروں گا وہ پوری ہو سکے، اس لیے میں کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں کتنے آرام سے میں کھلاتا ہوں ان کو، ہاتھ رکھتا ہوں پہلے، دونوں انگلیاں پہلے رکھتا ہوں تاکہ جو گیلی جو نوب ہے، یعنی کہ جو انجیکشن کی جو بالکل پن ہے نا آگے کی جس میں یہ جو پائپ لگا ہوا ہے، یہ بیسیکلی میرے ہاتھوں سے ہوتا ہوا جائے، یعنی کہ میرے ہاتھوں سے ٹچ، دیکھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں میں کس طرح پکڑوں گا، ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، چلیں۔ یہ دیکھیں پہلے میں نے ہاتھ رکھا تاکہ میرے ہاتھوں سے ٹچ ہوتی بھی جائے، اس کے گال پہ نہ ٹچ ہو پرندے کے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں آپ میں نے کیسے پہلے ہاتھ رکھے ہیں، چونچ کے اندر ہاتھ ڈالیں، پھر میں نے اس کو دیا، یعنی اپنے ہاتھ کے اندر سے گزارتے ہوئے پائپ اس کے منہ کے اندر لے کر گیا تاکہ اگر پائپ میں تھوڑی بہت نمی ہے تو وہ میرے ہاتھوں پہ لگ جائے، پرندے کے ادھر ادھر جو پر ہوتے ہیں نا یہ گال والی سائڈ پہ، اس پہ نہ لگے۔ یہاں سے قطرہ ٹپکتا ہے تو نیچے وہ گال پہ آ جاتا ہے، سائڈ پہ آ جاتا ہے، پھر وہ چپکنا شروع ہو جاتا ہے اس طرح۔ اب دیکھیں میں صاف بھی کر لیتا ہوں، ساتھ ساتھ چونچ بھی صاف کر لیتا ہوں اسی وقت، پھر سائڈ میں لیفٹ سائڈ پہ میں نے کپڑا رکھا ہوا ہے، آپ کو شاید نظر نہیں آ رہا ہوگا، اس سے میں اپنا ہاتھ اور سرنج ہر فیڈ کے بعد صاف کرتا ہوں، کیونکہ گیلی جو پائپ ہے نا یہ بار بار یعنی کہ گندی ہو جاتی ہے، پھر دوسرے کو ڈالنے لگو ٹپک جاتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ۔ تو بھائی یہ طریقہ ہے، یہ 2 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ اب ایک اور سوال بھی ہوتا ہے لوگوں کا کہ یار ہم لوگ ہینڈ فیڈ پر پالتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو کچھ طوطے ہیں نا، بچے چکس جو ہیں، ان کے پیر ٹیڑھے ہو جاتے ہیں یا وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی جیسے ہم نے 6-7 پیس اٹھائے ہیں ہینڈ فیڈ پہ چکس اٹھائے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا کہ جب ہم پال رہے ہوں گے نا تو 3 یا 2 اس میں سے پتہ نہیں اس میں خراب ہو جائیں گے، یعنی ان کے پیر ویر ٹیڑھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب ان کا مسئلہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ باقی سارے ٹھیک ہیں، یعنی باقی صحیح ہیں لیکن کچھ خراب ہو جاتے ہیں، تو وہ کیوں خراب ہوتے ہیں؟ جن کو بھی ہم وہی فیڈ دے رہے ہیں اسی طریقے سے دے رہے ہیں، ٹائمنگ بھی وہی رکھ رہے ہیں، تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں خراب ہوتے ہیں۔ اس کی 2 ریزنز ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے ایک ہی جگہ پہ سب کو رکھا ہوا ہے، 6-7 رکھے ہوئے ہیں، تو یہ غلط ہے بھائی، ایک ساتھ آپ 3 کو رکھیں، 3 سے زیادہ مت رکھیں آپ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ خراب ہو جاتے ہیں۔ پیرنٹس کے پاس پھر بھی پیرنٹس جو پالتے ہیں نا وہ 5 بچے 6 بچے بھی ایک ساتھ پال سکتے ہیں، لیکن آپ جو پالتے ہیں نا وہ آپ نے کیونکہ کافی دیر بعد، جیسے اگر 5 گھنٹے کا آپ نے گیپ رکھا ہے ہینڈ فیڈ کا، تو بچے ایک ساتھ بھوکے ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بچے ایک ساتھ بھوکے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ
ایک ساتھ پھر بھاگتے ہیں آپ کو دیکھ کے یا آوازیں دینے کے لیے یا دیکھنے کے لیے فیڈ کے لیے. تو یہ سارے ایک ساتھ بھاگتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے ہوتے ہیں جن کی عمر کم ہوتی ہے وہ پھر دھکم پیل سے نا خراب ہو جاتے ہیں, ان کی ٹانگیں مڑ جاتی ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں وہ, ان کو گرمی لگتی ہے, یا پھر چلیں گرمی نہیں لگتی تو ایٹ لیسٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ٹانگوں میں ڈیفیکٹ آ جاتا ہے ان کے دھکے کھانے سے. یعنی جب دھکے پڑتے ہیں نا بڑے والوں کے تو چھوٹے والے خراب ہو جاتے ہیں. ایک یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے آپ کے پیر مڑنے کی وجہ. دوسرا ریزن یہ ہوتا ہے کہ یار آپ ٹائمنگ کا خیال نہیں رکھ رہے, یا تو آپ فیڈ پتلی بنا رہے ہیں, یا آپ غلط ٹائم پہ دے رہے ہیں, یا آپ کچھ اس طرح کا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پاس پرابلم آ رہی ہے. کوئی نہ کوئی مسئلہ لازماً ہوتا ہے, ورنہ ایسے چک خراب نہیں ہوتا یار بغیر وجہ کے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک اور سوال بھی تھا کسی کا کہ بھائی جان میں اپنے چکس کو بہت اچھے سے کھلا رہا تھا, سب کچھ کر رہا تھا, 7-8 چکس تھے, تو اس میں سے 2 نا پتہ نہیں کیا ہوا, وہ صحیح تھے بالکل, ان میں سے 2 پھولنا شروع ہو گئے, یعنی کہ وہ فیڈ مانگ نہیں رہے تھے مجھ سے, بالکل سست ہو گئے تھے. تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مجھے کہ ان کو مسئلہ کیا ہوا, اور اس نے بتایا کہ کمزور ہونا شروع ہو گئے. پتہ چل رہا تھا کہ 2 دن میں یہ مر جائیں گے, فیڈ بھی نہیں مانگ رہے تھے, عجیب سے ہو گئے وہ. تو بھائی ایسا بالکل ہو سکتا ہے آپ کے پاس, بالکل ہو سکتا ہے, کیونکہ جب آپ چکس پالتے ہیں نا تو چکس تو پیرنٹس سے بھی اسی طرح ہی ڈیڈ ہوتے ہیں, وہ بھی جو پیرنٹس کے پاس ڈیڈ ہوتے ہیں نا وہ بھی اسی چکر میں ہوتے ہیں. یاد رکھیں اگر بہت زیادہ گرمی ہے بہت زیادہ گرمی ہے اور آپ نے پیرنٹس سے چکس نکالے ہیں ہینڈ فیڈ کے لیے, اور تو آپ ان کو اس طرح کی جگہ پہ رکھیں جو جگہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو. ٹھیک ہے, ٹھنڈی سے مراد یہ کہ یاد رکھیں اے سی میں آپ نے کبھی نہیں رکھنا, چاہے جتنی بھی زیادہ گرمی ہو ٹیمپریچر میں آپ نے اے سی میں نہیں رکھنے چکس, کیونکہ بھائی ان کی تو اسکن اتنی تھن ہوتی ہے, اتنی پتلی ہوتی ہے, یہ تو اے سی میں خراب ہو جاتے ہیں. یعنی گرمی میں بھی اے سی میں نہیں رکھ سکتے آپ اس کو. ٹھنڈی سے مراد یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ تپش نہ ہو, بالکل نارمل روم ٹیمپریچر ہو, وہاں پہ رکھ دیں آپ وہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں, وہاں پہ آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے خیال کرنا ہے. سردیوں میں اگر آپ نے نکالے ہیں تو بھائی آپ انکیوبیٹر لیں, اس میں بروڈر لیں. بروڈر, انکیوبیٹر میں اور بروڈر میں کیا فرق ہوتا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. انکیوبیٹر ہوتا ہے بھائی جان مشین کو کہتے ہیں جو انڈوں سے بچے نکالتی ہے. بیسیکلی وہ گرم کرتی ہے انڈوں کو, جیسے فیمیل بیٹھتی ہے نا انڈے کے اوپر, جتنا ٹیمپریچر فیمیل دیتی ہے انڈے کو بچہ نکلنے کے لیے اتنا ہی ٹیمپریچر وہ مشین دیتی ہے. تو بغیر فیمیل بیٹھے, یعنی کہ آپ مشین سے بچے نکلوا لیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں انکیوبیٹر. اب بروڈر کیا ہوتا ہے؟ بروڈر وہ ہوتا ہے بھائی جہاں پہ جب چکس نکل آتے ہیں نا انڈوں سے تو اس بروڈر میں رکھا جاتا ہے. اس بروڈر کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک بلب لگا ہوتا ہے اور وہ گرمی پیدا کرتا ہے تھوڑی سی. ٹھیک ہے, جب چوزا نکلتا ہے تو وہ ننگا ہوتا ہے نا, گرمیوں میں بھی اس کو ٹھنڈ لگ سکتی ہے کیونکہ اس ظاہر ہے بالکل ننگا ہوتا ہے, 1 انچ کا بچہ, آدھے انچ کا بچہ, یار اس کی کیا جان ہوگی. تو تبھی تو ماں اس کو اپنے پروں میں لے کے بیٹھتی ہے شروع میں. تو اسی لیے بروڈر ضروری ہوتا ہے. اگر آپ سردیوں میں اگر آپ چوزے نکال کے بیٹھے ہوئے, چکس نکال کے بیٹھے ہوئے, تو بھائی سردیوں میں تو بہت خطرناک معاملات ہوتے ہیں, بچے بچنا مشکل ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے نکال لیے ہیں یا نکالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے بروڈر خرید لیں. بروڈر شیشے کا ہوتا ہے, جیسے کافن نہیں ہوتے جس میں مردے کو دفنایا جاتا ہے, اس طرح کے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سائز کے, لیکن ان میں شیشے لگے ہوتے ہیں اور بلب لگا ہوتا ہے, بڑا خوبصورت سا ہوتا ہے. برادہ ڈال کے آپ اس میں, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا دکان والوں کے پاس ہوتے ہیں یہ جو دکان والے جو سردیوں میں جو طوطوں کے بچے نہیں نکالتے, پہاڑی طوطے اور یہ رنگ نیک وغیرہ کے بچے جس میں رکھے ہوتے ہیں بلب لگا کے شیشے کے اندر, بیسیکلی وہ بروڈر ہی ہوتا ہے. تو سردیوں میں وہ استعمال ہوتا ہے, آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو سردیوں کی بات کر رہا ہوں میں. اس طرح سے کیا ہوگا, آپ کے چکس میں پرابلم نہیں آئے گی. یعنی کم سے کم آپ میں کوشش کریں کہ کم سے کم مسئلے آئیں آپ کے چکس میں یا آپ کے پاس, تاکہ آپ کی بریڈ ضائع نہ ہو, بچے ضائع نہ ہو. امید ہے میری ہر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہوگی, اس لیے تو آپ دیکھتے ہیں. اتنی بڑی دنیا میں مجھے کہاں دیکھیں گے. آپ مجھے سبسکرائب کر لیں, آپ کو ویڈیو ملتی رہیں گی. خدا حافظ.